پاکستان علاقائی تجارت کا عالمی گیٹ وے بن گیا۔ ٹرانزٹ معاہدے کے تحت قرغیزستان سے پہلی تجارتی کھیپ بذریعہ چین پاکستان پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی۔ خطے کی صورتحال اور امن و عالم کی قیام پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعاون اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جامع جائزہ لیا گیا۔ عالمی سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیڈ لاک ختم کرانے کے لیے سرگرم۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے پاکستانی فوج کے سربراہ کو خطے میں امن کا مرکزی کردار قرار دے دیا۔ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وعدوں کی خلاف ورزی اور دھمکیاں ہیں۔ دنیا آپ کا منافقت بھرا تضاد دیکھ رہی ہے۔ ایرانی صدر کی ڈونلڈ ٹرمپ پر بلا واسطہ کڑی تنقید۔ سمندری ناکہ بندی ختم ہونے تک جنگ بندی ناقابل قبول قرار۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو جنگ بندی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ جنگ بندی کے لیے 3 سے 5 روز کی ڈیڈ لائن کی خبریں مسترد۔ وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے۔ امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ لبنان میں صہیونی جارحیت کا نیا سلسلہ۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے ارکان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شہری انفراسٹرکچر تباہ، خاتون صحافی سمیت 5 افراد شہید۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی یا حفاظتی اقدامات۔ ایران نے 2 بحری جہازوں کو اپنی تحویل میں لے کر ساحل پر منتقل کر دیا۔ بحری جہازوں پر قبضے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جمعے کو مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ دفتر خارجہ نے حتمی تصدیق سے معذرت کر لی۔ تمام معاملات تاحال زیر غور ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایران کی شمولیت خطرے میں۔ امریکی صدر کے خصوصی نمائندے نے ایران کی جگہ اٹلی کو فٹ بال ورلڈ کپ میں شامل کرنے کی تجویز دے دی۔ اور کرکٹ کا عالمی میلہ گلوبل سپر لیگ کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے لاہور قلندرز ایونٹ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے گی۔